السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سائمہ اشرف۔ ہماری پوڈ کاسٹ میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان ہیں، جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن سید میر علی شاہ ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے وکلاء کو درپیش مسائل اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے۔ شاہ صاحب، پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، یہ بتائیے سپریم کورٹ بار کا بنیادی فنکشن کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں پریکٹس کرنے والے وکلاء پہ مشتمل ایک آرگنائزیشن باڈی ہے جو سپریم آئین، قانون اور عوامی حقوق کے لیے اپنی سپریم کورٹ لیول پہ آزاد کشمیر کی سب سے بڑی بار ہے جو اپنی اسٹرگل کرتی ہے، اور اس کا بنیادی مقصد صرف آئین، قانون، آزاد کشمیر، تحریک آزادی کشمیر اور وکلاء کے حقوق کے ساتھ ساتھ عوامی حقوق کا تحفظ ہے۔ سر، جیسے کہ آپ نے کہا کہ وکلاء کے تحفظ کے حوالے سے آپ نے بات کی، اب تک جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے وہ وکلاء کی بہتری کے لیے اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر چکی ہے یا کر رہی ہے؟ دیکھیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا آغاز جو ہے وہ آزاد کشمیر میں سپریم کورٹ کے قیام کے بعد پہل میں 1976 میں ہوا تھا۔ کیش خورشید آزاد کشمیر کے 11 مرتبہ صدر رہنے والے سب سے زیادہ ریکارڈ ہولڈر پریزیڈنٹ ہیں آزاد کشمیر کے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن مختلف ادوار میں جہاں عوامی حقوق کے ساتھ ساتھ وکلاء کی پروٹیکشن کے لیے آواز بلند کرتی رہی ہے۔ بنیادی طور پہ وکلاء جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے عام شہریوں کی طرح ایک شہری ایک حیثیت دار ہیں، لیکن کریم آف دی نیشن کے طور پہ ان کی ذمہ داریاں جہاں سب سے زیادہ ہیں وہاں ان کے کچھ حقوق بھی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وکلاء کو اپنا کام کرنے کے لیے بہتر ماحول فراہم کرنا وہ آزاد حکومت کا، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے جو کمی بیشیاں وہ کمی بیشیاں دور کرنے کے لیے سپریم کورٹ بار کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ اب کیا مسائل ہیں؟ مسائل تو جس طرح پوری قوم کے لیے مسائل کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے، اسی طرح یہ مسائل کا سامنا آزاد کشمیر کے وکلاء کو بھی ہے۔ بنیادی طور پہ ہمارے پاس اس وقت جو سب سے زیادہ مسائل ہیں وہ ہیں ہمارے درمیان روابط کی کمی ہے۔ ادارے جو قانون ہمارے پاس موجود ہیں، اصل طور پہ قانون پہ عمل درآمد نہ ہونا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ ادارے اپنے حقوق، اپنے فرائض کے بجائے دوسرے ادارے کے کام کرنا شروع کرتے ہیں جس میں وکلاء بھی متاثر ہو رہے ہیں اور وہ ادارے بنیادی طور پہ فنکشنل نہیں ہیں، جس کے لیے کام کرنے کی بنیادی طور پہ سپریم کورٹ بار کو بھی ضرورت ہے۔ اس سے بڑا جو ہمارا ادارہ ہے وہ آزاد جموں کشمیر بار کونسل ہے جو ہماری ریگولیٹری باڈی ہے جس کے تحت سارے ادارے ہمارے کام کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ہے، ہائی کورٹ بار ہے اور ڈسٹرکٹ بار ہے، اور ڈسٹرکٹ بار میں سب سے بڑی سینٹرل بار ہے اور پھر میرپور بار ہے۔ اب وکلاء کے مسائل میں اگر یہاں بات کروں تو وکلاء کے پاس نہ تو آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں وکلاء کے پاس چیمبرز ہیں، ان کے پاس ماحول نہیں ہے فری طور پہ اپنے جو پروفیشنل رسپانسبلٹیز ہیں اس کو ادا کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وکلاء کے لیے جو ہمارے پاس جو قانون ہے اس پہ ہی عمل درآمد نہیں ہے۔ چیمبرز ہمارے پاس نہیں ہیں، میڈیکل کی فیسلٹی ہمارے پاس نہیں ہے، لیگل پریکٹیشنر ایکٹ کے مطابق جو سہولیات ہمیں ملنی چاہیے تھی وہ بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہمارے پاس جب سہولیات کی بات ہم کرتے ہیں تو تمام اداروں کے پاس آبادیاں، پریس کو آپ دیکھ لیں، آپ ملازمین کو دیکھ لیں، ان کے پاس آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے، ان کے پاس آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ جو ریونیو دینے والا ہے وہ تقریباً 40 کروڑ پر ایئر جو ریونیو جو ہے ٹیکسز کی صورت میں، اسٹامپس کی صورت میں، کورٹ فیس کی صورت میں آزاد گورنمنٹ کو فنڈز دینے والا ادارہ ہے وہ بار ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آزاد کشمیر کے وکلاء کو نہ طبی سہولیات حاصل ہیں، نہ ان کے پاس ریزیڈنشیل کالونیز ہیں، نہ ان کے پاس کوئی میڈیکل فیسلٹیز موجود ہیں کہ اگر کوئی وکیل بیمار ہو جاتا ہے تو ان کے پاس کوئی سہولت میسر نہیں ہے، وہ آزاد کشمیر کے استعمال میں دھکے کھاتا بھی۔ سر، مستقبل میں اس کی بہتری کے لیے ان کے جیسے آپ نے ہیلتھ کی بات کی، دیگر ان کے مسائل کی بات، اس کے لیے کچھ ان کے لیے آئندہ وقتوں میں یا کوئی بہتری کی امید ہے یا کچھ ہے کہ ان کو سہولت میسر ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس سے پہلے تو متعدد مرتبہ ہماری گورنمنٹ کے ساتھ ہر دور میں ایک ہمارا مطالبہ رہا کہ ہمیں میڈیکل فیسلٹیز فراہم کی جائیں، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے، جو ہمارا جونیئر وکیل ہوتا ہے وہ گریڈ 16 کے لیول پہ ہوتا ہے، جو ہائی کورٹ کا ہوتا ہے وہ 17 پہ ہوتا ہے، اور جو ہمارا گریڈ سپریم کورٹ کا وکیل ہوتا ہے وہ گریڈ 18 کے آفیسر کے ایلیجیبل آفیسر آف دی کورٹ ہوتا ہے۔ یہ ایڈمیٹڈ رولز بائی انٹرنیشنل کمیونٹی آف لا کمیونٹی ہے۔
لیکن آزاد کشمیر میں یہ سہولیات میسر نہیں ہیں. گورنمنٹ میں مختلف دور میں اپنے وعدوں کے باوجود اس پہ عمل نہیں کر سکی تھی. اس مرتبہ جب میں الیکٹ ہوا ہوں سیکرٹری جنرل سپریم کورٹ بار, اس مرتبہ ہم نے لائر پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں باقاعدہ بل ڈرافٹ کر کے گورنمنٹ کو دیا ہے, جس پہ ہماری نیگوسیشنز جاری ہیں. اس پہ ہم نے مختلف چیزیں رکھی ہیں گورنمنٹ کے سامنے, اور پی ایم صاحب کا شکریہ ہے کہ انہوں نے پہلے تو ایڈمٹ کیا ہماری یہ بات, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ بل جو ہے باقاعدہ اسمبلی سے پاس کر کے تو ہم اس کو باقاعدہ قانون کا درجہ دے دیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم جو ہیں وہ اس چیز پہ جو ہے عمل درآمد کریں گے؟ دیکھیں, آپ نے بڑا مشکل سوال کر دیا ہے. بنیادی طور پہ میں ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہوں اور ایک پولیٹیکل پارٹی سے میرا تعلق ہے, اور پچھلے عرصے سے گورنمنٹ میں اور پولیٹیکل پارٹیز کا ایکٹیویٹیز کے ساتھ میرا حصہ رہا ہے. جو یہ اس وقت کی ہماری حکومت ہے, جو یہ اس وقت کسی پارٹی کی حکومت نہیں ہے, MLAs کی گورنمنٹ ہے. بہت ساری اس میں خرابیاں بھی ہیں, لیکن بہت ساری اچھے اقدامات بھی ہیں. پی ایم صاحب نے بہت ساری چیزوں پہ کام کیا جو شاید سوسائٹی میں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جنہیں کام کرنا چاہیے تھا وہ بات کرتے ہیں, لیکن شاید ان کی مشیر ٹیم ایسی ہے وہ اپنے کیے ہوئے وعدوں پہ عمل درآمد نہیں کر سکتے. اس طرح کا ایک مثال جو پچھلے سال ہماری سپریم کورٹ بار کی باڈی تھی, رائس جاج صاحب پریزیڈنٹ تھے, ان کے ساتھ ہمارے جو پرامسز ہوئے, جو چارٹر پر ڈیمانڈ گیا وہ ایکسیپٹ ہوا, لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہوں گے کہ پی ایم اگر اعلان کر دیتا ہے کہ یہ چیز ہونی ہے, آگے اس کی تاخیر میں کیا وجوہات ہیں کہ جو موجودہ لوگ ہوتے ہیں یا جو منتظمین ہوتے ہیں وہ پی ایم کی بات کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے, وہ کس وجہ سے اس کو بالکل ڈینائی کر رہے ہوتے ہیں, یا یہ سمجھ لیں کہ اگنور کر دیتے ہیں ان کی بات کو, جو عمل درآمد نہیں ہوتا؟ نہیں, بیسیکل میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ نیچے والے لوگ اگنور کر دیں. بنیادی طور پہ پی ایم صاحب جو کام خود کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے والے بھی کرتے ہیں اور ساتھ والے بھی کرتے ہیں. تاخیر کی کیا تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ جو کام ان کی پرائرٹی پہ ہیں وہ خود رکھتے ہیں, وہ ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. باقی وہ اعلان کرتے ہیں ان کی پرائرٹی پہ نہیں ہوتے, وہ اس پہ شاید عمل درآمد نہیں ہوتا. اس میں جو سب سے لیک آف کوآرڈینیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی اپنے وزراء کی اور اپنی انتظامیہ کے ساتھ, اس کی پرابلم ہے. بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو میرے خیال میں اگر بہت ایزیلی لیا جائے اور عوامی حقوق کی بات کی جائے, معاملات کی بات کی جائے, تو گورنمنٹ جس طرح کی گورنمنٹ ہے اس کو کر جانا چاہیے, چونکہ ان کے اوپر پولیٹیکل پریشر نہیں ہے جس طرح کا ایک پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پریشر ہوتا ہے. اس کا پریشر ان کو سامنے نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو میں سمجھتا ہوں ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ, ایک پروفیشنل لائر کے طور پہ, وہ شاید ان کے لیک آف کوآرڈینیشن ہے انتظامیہ کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور پھر گورنمنٹ ود ان کیبنٹ ہے. چونکہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے کیبنٹ کا, جو ڈیسیجن ہے وہ شاید سارے منسٹرز جو سمجھتے ہیں جی ہماری بات پی ایم نے ماننی نہیں ہے تو یہ معاملہ ہے. لیکن میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم صاحب کا پاور آف ڈیسیجن رکھتے ہیں, وہ انہیں اگر تھوڑا سا اس پہ کوشش کریں تو ایک اچھے تاریخی پی ایم کے طور پہ ثابت ہو سکتا ہے. منسٹرز کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ پی ایم ان کی بات کو رد کریں گے؟ وہ میں نے پہلے گزارش کی نا, لیک آف کوآرڈینیشن ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ایم صاحب کہیں اور سے منتخب ہوئے ہوئے, ان کو ان کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کرتے ہیں وہ پی ایم صاحب نہیں مان رہے. اور پھر جو منسٹر ہماری پولیٹیکل ایک ایلیٹ اس وقت موجود ہے, وہ پولیٹیکل ایلیٹ میں شاید وہ کمپٹنسی نہیں ہے, حالانکہ کمپٹنٹ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. لطیف اکبر جیسی شخصیت سینئر پارلیمنٹرین ہیں, خواجہ فاروق صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں, میاں وحید صاحب ہیں, کرنل وقار نور صاحب ہیں, اسی طرح ساری سینئر ٹیم ان کے ساتھ موجود ہے گورنمنٹ میں. لیکن لیک آف کوآرڈینیشن کے باعث میرے خیال میں جو فیصلے وہ کرتے ہیں وہ شاید اپنے دوستوں کے ساتھ, کیبنٹ کے ساتھ شیئر نہیں کرتے, جس باعث کیبنٹ اس ساری بات کو سیریس نہیں لے رہی. اگر کیبنٹ کوئی فیصلہ کر کے جاتی ہے تو جو مجھے محسوس ہوا ہے سوسائٹی کے اندر سے بیٹھ کے جو باتیں سنتے ہیں ہم دن بھر, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وزراء کی بات پی ایم صاحب ماننے کو تیار نہیں ہے یا سیریس نہیں لیتے. شاہ صاحب یہ بتائیے گا, جو اعلیٰ عدلیہ جو الیکشن کمیشن کی ایک پوسٹ ہوتی ہے, وہ آپ ایک آئینی پوسٹ ہوتی ہے, اس کو خالی نہیں رکھا جا سکتا, لیکن وہ اس کے جو تقرری کا معاملہ ہے وہ التوا کا شکار کیوں ہے؟ بنیادی طور پہ تو یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, یہ جو ہی خالی ہوگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پی ایم صاحب اور اپوزیشن لیڈر آپس میں مشاورت کر کے خالی یہ پوسٹ اس پہ تو فی الوقت کوئی نہیں, تقریباً 2 مہینے سے یہ خالی. یہ میں اس طرف آ رہا ہوں, یہ پوسٹ بیسیکلی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, جو ہی خالی ہوگی اس کے لیے قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف مشاورت کر کے ایک نام چیئرمین کشمیر کونسل کو ارسال کریں گے اور اس کا انتخاب ہوگا. میرے خیال میں اگر آپ یوں کہیں کہ اس وقت تک یہ اس کو خالی رہ جانا دونوں اپوزیشن لیڈر اور قائد ایوان کی ناکامی ہے, یا ان کی نائلی یوں سمجھ لیں کہ آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, اور یہ آئین پہ عمل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسے کانسٹیٹیوشنل مس ہینڈلنگ کہہ لیں, یا اسے غداری کے مترادف میں سمجھتا ہوں. اس کو اس وقت تک خالی نہیں رہنا چاہیے تھا. یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہے, دونوں ذمہ داران کو اگر دیر ہو بھی گئی ہے
بحثیت وکیل میں سمجھتا ہوں. اور ایک اور جو بات میں آپ کے توسط سے ذمہ داران تک پہنچاؤں, یہ جو بنیادی طور پہ ہم نے ایک معاشرہ بنا لیا جی کہ فلاں بندے کو ریٹائر فلاں صاحب کو ہم نے چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ایلیجیبل لائرز ہیں آپ ان کو دیں, ایک اچھے بیوروکریٹس ان کو ٹائم دیں. بہت سارے ایلیجیبل لوگ موجود ہیں, اور ہسٹری ہماری یہ ہے کہ ایک وکیل کے طور پہ ایک پروفیشنل جو جج ہے یا یہ لوگ جو کانسٹیٹیوشن لائر کمیونٹی جو ہے یہ زیادہ بہتر طور پہ پرفارم کر سکتی ہے. اس کی مثال آپ کے پاس جسٹس مصطفیٰ صاحب کا جو الیکشن ہے 2016 والا, وہ ایسا مسئلہ الیکشن تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ حکومت اور تمام سیاسی جماعتوں نے ایک رف تک نہیں اٹھایا. اس طرح میرا یہ پیغام بھی ہے ذمہ داران کے لیے کہ اس پوسٹ کو خالی نہیں رہنا چاہیے, اور وکلاء کمیونٹی سے سینئر لوگ موجود ہیں, جو پروفیشنل لوگ موجود ہیں, جو آئین قانون رولز ریگولیشنز کے واقف ہیں, ان میں سے لوگوں کو لگایا جانا چاہیے تاکہ بہتر طور پہ یہ پرفارم ہو. ورنہ پچھلے عرصے سے آپ کا الیکشن کمیشن ایک عرصے سے متنازع چلا آ رہا ہے, تو یہ سارے معاملے کو بھی دیکھا جانا چاہیے. شاہ صاحب یہاں پہ ایک چیز یہ بھی دیکھنے کو ملی ہے, ابھی یہ بھی اس کو ایک مسئلہ ہی کہہ سکتے ہیں, جوڈیشل جو کمپلیکس ہے اس کی شفٹنگ کا بھی ایشو آ رہا ہے, جبکہ اس کی بلڈنگ جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے. اس میں کیا اس کی شفٹنگ میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں چیف جسٹس ہائی کورٹ اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سمیت ساری عدلیہ کا شکر گزار ہوں کہ آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں ہمیشہ سے ایک مسئلہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جوڈیشل کمپلیکس نہیں تھا. بڑی کوشش تگدو کے بعد زلزلے کے بعد ہمارے ایک بلڈنگ ملی جس میں ہم نے کاوش کر کے ایک عرصہ تک یہ نظام چلایا. گورنمنٹ نے اور وقتی طور پہ جو پی ایم صاحب نے بھی بڑی کاوش ہے ان کی پی ایم صاحب کی, جنہوں نے فنڈز دیے, اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اور ساری عدلیہ جو ہماری جوڈیشل مینجمنٹ کمیٹی ہے اس کی کاوشوں سے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ یہاں بنی. جب یہ مکمل ہو گئی اس کے لیے فرنیچر تک لگ گیا, شفٹنگ کے لیے مختلف ٹائم دیا گیا, لیکن پھر راستے میں کوئی رومرز کھڑے ہو گئے جی کہ فلاں قوت نہیں دینا چاہتی, فلاں قوت نہیں دینا چاہتی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید انتظامی طور پہ جو معاملات ہیں, میری جو چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی ہائی کورٹ کے ساتھ, ان کا موقف یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی قوت ہائر نہیں ہو سکتی, اور کسی صورت بھی وکلاء کمیونٹی جوڈیشلی کو تنہا کر کے ہمارے اس ادارے پہ ہم کسی دوسری قوت کو برداشت نہیں کریں گے. یہ بالکل ہمارا وکلاء کا یونینمس فیصلہ ہے, اور چیف جسٹس ہائی کورٹ نے بھی یہ بات کنفرم کی ہے. اب چونکہ ہمارے فرنیچر لگ چکے ہیں, کوئی انتظامی معاملات کے اندر کوئی رینوویشن کا میٹر باقی ہے تو انشاءاللہ جلد اس کو ہم کنورٹ کر لیں گے. باقی رومرز چلتے رہتے ہیں, سوسائٹی میں آنے جانے والی باتیں ہیں, کوئی بھی قوت میرے خیال میں اس جوڈیشل کمپلیکس میں منتقلی میں حائل نہیں ہو. ٹھیک ہے شاہ صاحب, آپ سے آخری سوال میرا, جوڈیشری اور ایگزیکٹو میں توازن کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے؟ بنیادی طور پہ میڈم آپ نے وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے. میں نے پہلے بھی شاید گزارش کی تھی کہ اگر ادارے قانون اور قواعد کے مطابق کام کریں, جوڈیشری کے لیے بھی رولس ریگولیشن موجود ہیں اور ایگزیکٹو کے لیے بھی. بدقسمتی ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن لا جوڈیشری فیصلے کرتی ہے, لیکن انتظامیہ اس میں عمل درآمد نہیں کرتی, جس باعث جو ایک عرصے بعد جو کسی وقت غریب کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, پروسیجر کے معاملات ہیں, جو انتظامی معاملات ہیں, جس باعث بہت سارے لوگوں کو سفر کرنا پڑتا ہے, وہ فیصلہ ہو کے رہتا ہے تو انتظامیہ اس میں عمل نہیں کرتی, اور انتظامیہ اس کے اندر بھی پھر رولز کی جو چھوٹی چھوٹی ہچکیں نکال کے پیش کرتی, یہ معاملہ ایسے ہو گیا, یہ معاملہ ایسے ہو گیا, جس باعث یہ نہیں ہو رہا. اس وقت بھی جو آپ کے سامنے اس وقت بہت مرتبہ آپ نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی کی ایک نظر ہے پریس کی کہ چھوٹے چھوٹے معاملات پہ انتظامیہ میں اور ایگزیکٹو میں تناؤ رہتا ہے. بنیادی طور پر اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں گروپ جو ہے وہ اپنے اپنے حدود کے مطابق عمل نہیں کرتے. اگر دونوں پارٹیاں اپنے ہر ادارہ جو ہے وہ اپنے متعلقہ قانون ضابطے کے اندر رہے گا تو اس پہ کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا. یہ تھے جنرل سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سید مہر علی شاہ صاحب, جو ہمارے آج کے مہمان تھے, اور ان سے ہمیں بہت کچھ جاننے کو ملا. ایک نئے مہمان کے ساتھ اور اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.